وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں آسیہ مدنی ہوں اور خواتین کے سلسلہ وار پروگرام خواتین کے شرعی مسائل کے لیے حاضر ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میری والدہ محترمہ مسز رضیہ مدنی، اور آج ہم نے جن موضوعات کا انتخاب کیا ہے وہ متفرق ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے جو بھی باتیں ہوئیں ان میں سے ہمیں لگا کہ کچھ ایسے پوائنٹس جن کو زیادہ اجاگر کرنا ضروری ہے، آج ہم نے اپنی گفتگو میں انشاءاللہ وہ پوائنٹس شامل کرنے ہیں۔ تو میں سب سے پہلا کویسچن اگین حجاب ہی کے بارے میں لاتی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جدید طبقہ ہے، بلکہ ماڈریٹ مسلمز جو ایک ہمارے ہاں اصطلاح رائج ہوئی تھی، جن کی زیادہ تر ہمدردیاں مغرب کے ساتھ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ عموماً جب حجاب کے بلا ضرورت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے سلسلے میں وہ اس بات کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ آپ چہرے کے پردے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ چہرہ جو ہے وہ ایک عورت کی جو زینت ہے اس کا سب سے نمایاں حصہ ہے۔ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میں ایک سوال آپ سے کروں گی، خواتین سے۔ ایک عورت کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن نیچے سے اس کا جسم بہت بھدا ہے، بہت موٹی ہے، زیادہ ہی موٹی ہے، زیادہ بھدی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک عورت ہے جس کا جسم بڑا خوبصورت ہے لیکن چہرہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے۔ آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ بڑا میں سیدھا ٹو دی پوائنٹ سوال کرتی ہوں، آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ آپ اس کے بارے میں بتائیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ میں شریعت کا نقطہ نظر بھی بتاؤں گی، لیکن میں پہلے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے تو میں بات کر لوں کہ ظاہر ہے ہم اسی عورت کو ہی اچھا سمجھیں گے جو خوبصورت ہے، جس کا چہرہ خوبصورت ہے۔ نچلا والا چہرہ پوری پرسنالٹی کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور چہرہ ہماری زینت کی سب سے بڑی جگہ ہے۔ آئیے جی اب شریعت کی طرف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم دیا ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنا چادریں جو ہیں وہ لٹکا لیا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ایک چادر ہو جو سر سے لے کے پاؤں تک ہو، جو ہمارے جسمانی خوبصورتیوں کو بھی چھپائے، اور اسی کا ایک حصہ جو ہے ہم اوپر سے لے کے نیچے لٹکا لیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہم، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، جلابیب اس کی جمع ہے، تو سر پہ وہ لی ہوئی ہے، اور اسی کا ایک حصہ آپ نے نیچے سمجھ لیں جیسے گھونگھٹ نکال لیا ہے، اس طرح آپ نے کر لیا، اور اس کو اپنے سارے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک 3 گز بھر کی چادر ہو، اور 3 گز بھر کی چادر کے ساتھ آپ ایک بکل مار لیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اس کو سر سے نیچے اپنے چہرے پر بھی ڈال لیتی ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے کہ لوگ حجاب کو نہیں تسلیم کرتے، اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے قرآن میں حجاب کا حکم ہے ہی نہیں، ہمیں کھول کر دکھائیں، تو میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے آپ کو کھول کے وہی آیت ہی دکھائی ہے، کیونکہ یہ جو چادر ہوگی اگر تو آپ کندھوں تک لیٹتی ہیں، تک اس کو لے کے لپیٹتی ہیں، جسم چھپانے کو تو سارے تیار ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن چہرہ جو زیب و زینت کی سب سے بڑی جگہ ہے، چہرے کے اوپر ہم اپنی آنکھوں کو سجاتے ہیں، ہم اپنی جو ہیں ہونٹوں کو سجاتے ہیں، ہم اپنے رخساروں کو سجاتے ہیں، ہم چہرے کے نیچے گلے کو سجاتے ہیں، ہم اپنے کانوں کو سجاتے ہیں۔ تو یہ جو چہرہ جو سب سے زیادہ زینت کی جگہ تھی، اس کو چادر اوپر سے لینی ہے تو اس کو کور کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ہم چہرے کو نہیں چھپائیں گے تو کیا چادر کو ہم کندھوں سے لٹکائیں گے؟ کندھوں سے ہم اس کو لٹکا ہی نہیں سکتے۔ ایک میں چادر لیتی ہوں بڑی ساری، اس کو میں کندھوں سے لٹکا کے کہا کروں تو پہلے ہی وہ میرے سینے پہ آئی ہوئی ہے،
اب اسے مجھے لٹکانے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے، مطلب ہی ایک ہے کہ وہ چادر ہوگی اور اس کو آپ نیچے لٹکائیں گی، اپنا چہرہ کور کریں گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے رب کو پتہ تھا کہ کل کو لوگوں نے اس کا انکار کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں کے الفاظ کیا بتائے، اے نبی اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بنات سے کہیے اور مومن عورتوں سے کہیے، کیونکہ ایک طبقہ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ حجاب تھا لیکن وہ ازواج مطہرات صرف ان کے لیے تھا، صرف ان کے لیے تھا، عام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ تینوں لفظ موجود ہیں، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مومن عورتوں سے کہیے۔ لہٰذا یہ جو سارے معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیے۔ اب آگے سے ہم نے اس کی کیا شکل کی، ہم نے جی نیچے ایک گاؤن پہن لیا، اوپر ہم نے یہ اسکارف پہن لیا، یا ہم نے کوئی ایک ہی چادر لے لی جس کے اوپر ہم نے ایک آگے سے یہاں سے ایک نقاب لگا لیا، یا ہم نے اس کی ایک اور شکل بنا لی، یہاں سے جی ایک گاؤن بنا لیا جو ہماری کمر کے گرد ہم نے باندھا تھا، اور ایک بڑا سا اوپر اسکارف لے لیا۔ یہ ساری ہماری اپنی آسانی کی شکلیں ہیں۔ یا شٹل کاک برقع، انہوں نے ایک ہی برقعے کے اندر نقاب لگا لیا، تو اور وہ لازمی نہیں کہ کالے رنگ کا بھی، لازماً کالے رنگ کا ہو۔ شریعت آپ کو صرف یہ پابند کرتی ہے کہ ایک بڑی چادر ہو، سر سے لے کے تمہاری پاؤں تک آ جانی چاہیے، اور اس کا ایک حصہ تم اپنے چہرے پہ لٹکا دو۔ میرا خیال ہے اتنی واضح آیت کے بعد مجھے اور کوئی کچھ نہیں کہنا، مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتائیے کہ ایک خاتون کے سامنے اپنا جسم کتنی حد تک ننگا کر سکتی ہے، ظاہر کر سکتی ہے؟ ایک خاتون کے سامنے اپنا جسم کتنا ننگا کر سکتی ہے؟ ایک خاتون سے جو سطر ہے وہ زیر ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ اچھا، تو اس میں سینہ اور یہ گردن کا حصہ شامل نہیں؟ اصل بات یہ ہے، ایک عورت کے سامنے شریعت نے جو قانونی پابندی لگائی ہے وہ یہ زیر ناف سے گھٹنوں تک ہے۔ سینے کا اس لیے کہ مردوں کے سامنے تو یہ میں نے بتایا کہ بھائیوں اور بیٹوں کے سامنے بھی آپ کو یہ حصہ کور کرنا ہے، اور وہ قرآن کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا آگا بھی کور کرنا ہے، پیچھا بھی کور کرنا ہے، لیکن عورت کے سامنے نہیں۔ اب دیکھیں نا، اس میں کچھ عورت کی مجبوریاں بھی ہیں۔ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی، اگر یہ پابندی ہوتی تو پھر عورت کے لیے یہ دودھ پلانا جو تھا وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا، بہت ہی مشکل ہو جاتا۔ ویسے بھی ایک عورت کے لیے شاید عورت کے یہ اعضاء اتنے اٹریکٹیو نہ ہوں جتنے ایک مرد کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا رب جس نے ہماری فطرت بنائی ہے انہیں ان ساری باتوں کا پتہ۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب آپ نے کافر خاتون کے بارے میں کہا تھا نا کہ کافر خاتون کو گھر میں ان سے پردہ ہے، وہ بھی شاید اسی لیے ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ایک خاتون کا دوسری خاتون کے ساتھ لیٹنا، بات یہ ہے، میں حدیث کی استاد ہوں، میں نے یہ خود حدیث پڑھائی، اور یہ حدیث میں نے ریاض الصالحین میں پڑھائی، حوالہ بھی دے دیتی ہوں، اور اگر کوئی چاہے گا تو میں حدیث کا نمبر اور کتاب کا صفحہ تک بتا سکتی ہوں۔ بات یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے۔ شریعت نے سختی سے پابندی کی ہے، اور اس کی دلیل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور جگہ پہ دے چکی ہوں، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو بچوں کو کے بستر علیحدہ کر دو۔ 10 سال کے بچے کا جب بستر علیحدہ کرایا جا رہا ہے تو ایک عورت جو کہ میچور ہے اور شادی شدہ ہے اور جو ہے جنسی امور کی عادی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے یہ جنسی امور انجام دینا جو ہے وہ اس کی وہ جھجک بھی اتر چکی ہے، اس کے لیے پھر زیادہ پابندی ہونی چاہیے کہ کم؟ بڑی سیدھی سی۔ یہ بتائیں کہ بیوٹی پارلرز وغیرہ میں خواتین کا دوسری وہ پارلر کی خواتین کے سامنے بے لباس ہونا ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے، وہ کوئی آسمان سے اتری ہوتی ہیں کہ ان کے لیے تو آپ بے لباس ہو جائیں؟ ویکسنگ کرانی ہے؟ نہیں، ان کے لیے ان کے سامنے تو وہ بے لباس ہو جائیں، اور عام عورتوں کے سامنے ان کا حجاب زیر ناف سے لے کے گھٹنوں تک رہے۔ وہ ان عورتوں کے لیے کوئی خاص گنجائش ہے؟ وہ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ جی انہوں نے ویکسنگ کرانی ہوتی ہے، انہوں نے جی اپنے بال اتروانے ہوتے ہیں، تو ارے بھئی یہ کام سب حرام ہو رہے ہیں۔ انڈر آرم آپ کے جو بال آپ نے اتروانے ہیں، آپ نے انڈر لیگ یا انڈر آرم کرانے ہیں، شریعت ان کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ لیکن اگر انڈر آرم ہو گئے تو وہ تو اس میں نہیں آ جائیں گے جو آپ نے ابھی وہ اس کی سطر کی لیکن انڈر لیگ کی تو اجازت انڈر لیگ کی اس کی تو اجازت تو کہیں بھی نہیں ہوگی، اس پہ تو اس کا سطر سامنے نظر آئے گا۔ بالکل ایسی بات ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ خواتین کو اپنے بال خود صاف کرنے چاہیے۔ ہاں، اگر وہ مجبور ہیں، بیمار ہیں، جی کوئی معذور ہے، جی اس کا ہاتھ نہیں کام کرتا، اس کو شریعت شاید اجازت دے دے، لیکن ایک عام عورت کو اور ایک عام اصول تو یہ نہیں ہوگا۔
یہ بتائیے کہ ایک حدیث میں خوشبو لگا کر باہر نکلنے والی عورت کو زانیہ کہا گیا ہے، تو لیکن ہمارے ہاں تو اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ خاتون کے اندر اتنی پرسنل ہائیجین ہونی چاہیے کہ اس کے جسم سے پسینے وغیرہ کی بدبو نہ آئے، تو پھر کیسے ان دونوں کو مطابق کیا جائے گا؟ ارے بھائی آپ نے گھر رہنا ہے جتنی مرضی خوشبو لگاؤ، باہر جانا ہے، اب مسجد میں جانے سے زیادہ پاکیزہ جگہ تو کوئی نہیں نہ ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت مسجد جانا چاہتی ہے وہ اس رات کو خوشبو نہ لگائے۔ اچھا، ہاں حدیث میں واضح موجود ہے، کیونکہ مسجد میں جو جانا ہوتا تھا وہ اندھیرے کی نمازوں میں جانا ہوتا تھا، عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں جب اندھیرا ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت حدیث کی کتابوں میں بے شمار جگہ پہ موجود ہے کہ جس عورت نے مسجد جانا ہو وہ خوشبو نہ لگائے۔ تو جب مسجد میں جانے کے لیے آپ خوشبو نہیں لگا سکتی تو بینک میں جانے کے لیے یا کسی نوکری کرنے کے لیے یا کسی کو پارٹی میں جانے کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہ جی بیچاری جا رہی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ارے بھی پھر تعلیم بھی جو اپنے حاصل کرنی ہے اس کے لیے آپ شرعی حدودوں کو، تو پھر پسینے وغیرہ کی بدبو کے لیے اب ان کو کوئی وہ آرڈر لیس قسم کی ڈیوڈرنٹ وغیرہ لینا چاہیے، وہ خوشبو والا نہیں استعمال کرتی۔ چلیے یہاں پہ ایک تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ ویلکم بیک۔ اسی اپنے سوالات کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ بات طے کی تھی کہ خوشبو لگانا جو ہے وہ بھی ایک اٹریکشن کا بہت بڑا مضبوط اور بڑا مؤثر ذریعہ ہے، لہٰذا خواتین کو خوشبو لگا کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا تھا، یہ بتائیے کہ آپ نے مسجد کے لیے جانے کا ذکر کیا، جی تو خواتین کا مسجد کے لیے تو چلیے ہمیں سمجھ آتی ہے نا، ایک دینی مقصد ہے، حج کے لیے گئیں، عمرے کے لیے گئیں، سیر و سیاحت کے لیے باہر جانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بات یہ ہے کہ سیر و سیاحت کے لیے عورت جا سکتی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ معروف ہے، لیکن اس کے لیے پھر وہی بات میں کروں گی، شرعی حدود و قیود کا خیال رکھا جائے، عورت اپنی فیملی کے ساتھ جائے، کیونکہ جب آپ سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ تھوڑے سے جولی موڈ میں ہوتے ہیں، فرینک موڈ میں ہوتے ہیں، اور آپ کوئی بہت اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا چاہتے ہوتے، اور ایسی حالت میں ہی شیطان فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اپنی شرعی حدود و قیود کا خیال رکھیے، اپنی فیملی کے ساتھ جائیے، اور پردے کے جو ہیں احکامات ان کا خیال رکھیے، اپنے سفر میں آپ کے ساتھ جو محرم ہیں ان کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس سفر میں تھوڑے سے جولی موڈ میں ہوتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ سیر کرنے نکلے ہوتے ہیں وہ بھی جولی موڈ میں ہوتے ہیں، مثلاً آپ کا خان جا رہی ہیں، آپ ناران جا رہے ہیں، آپ فلاں اگلا بھی اسی موڈ میں ہے اور آپ بھی اسی موڈ میں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیطان وہاں پہ تو اس کا کام وہاں پہ زیادہ چلتا ہے، اس لیے ایسے موقعوں پر۔ لیکن آپ کے خیال میں سیر و سیاحت کے لیے نکلنا کی بھی ایک عورت کی جائز ضرورت ہے؟ بات ہے اگر اس کی فیملی جا رہی ہے، اس کا شوہر جا رہا ہے، اس کے بچے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے اسے اپنے فیملی کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے اور اپنی ازواج کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اور وہ ازواج بڑے اہتمام کے ساتھ جاتی تھی، ہار وار مانگ کے چیزیں وغیرہ لے کے جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کے ہار کا معاملہ جو ہے 2 سفروں میں معروف ہے، ایک دفعہ سفر میں ان کا ہار گم ہو گیا تو یہ واقعہ افک جب پیش آیا ہے، اور ایک دفعہ سفر میں ان کا ہار گم ہو گیا تو یہ تیمم کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، تو حضرت عائشہ کے 2 ہار جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتی تھیں اور حجاب کی پابندیوں کے ساتھ ہی جاتی تھیں، اگر حجاب کی پابندیاں نہ ہوتیں تو ان لوگوں کو پتہ نہ چل جاتا کہ حضرت عائشہ اپنی اس میں ہودج میں سوار ہیں یا نہیں۔ یہ بات ہی آپ کو بتا رہی ہے کہ اس کی حجاب کی پابندیاں ہوتی تھیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا اب تھوڑا سا ذرا سوالات کا رخ بدلتے ہیں، یہ بتائیے کہ عورت، ایک مرد اور عورت کے رشتے کے اندر
ظاہر ہے دونوں کی جب تک خوشی ہے جب تک ہی رہا جا سکتا ہے نا. تو اب ایک عورت جو ہے وہ علیحدگی چاہتی ہے, ٹھیک ہے, اور احادیث کے مطابق ایک عورت جو بے وجہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے اس کے لیے وعید ہے. اب ہم وجوہات کی طرف آنا چاہتے ہیں. میرے پاس ایک دو سوال ہے. یہ بتائیے کہ ایک عورت کو اپنا شوہر ویسے ہی نہیں اچھا لگتا, ٹھیک ہے, شادی ہو گئی, گھر والوں نے کروا دی, جو بھی ہوا وغیرہ, لیکن یہ ہے کہ جب مل جل کے رہنا شروع کیا تو اس کو اچانک احساس ہوا کہ بھئی نہیں, مجھے نہیں اچھا لگتا. خواہ اس بندے میں کوئی بھی برائی نہ ہو, لیکن اس کے نہیں مزاج کو میل کھا رہا, یا اس کو نہیں, آپ کہہ لیجیے جو بھی اس نے اپنا آئیڈیل بنایا تھا اس کے مطابق, اور وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرنے پر بھی تیار نہیں ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اصل بات ہے شریعت جو ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ شریعت ہمیں آسانیاں فراہم کرنے کے لیے ہے. اسی لیے شریعت نے اجازت دی کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے. یہ باقاعدہ باب ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ ایک لڑکا جب اپنا پیغام نکاح بھیجتا ہے, پرپوزل بھیجتا ہے, تو وہ لڑکی کو دیکھ سکتا ہے. اور ہمارے ہاں اس کو لڑکی والے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اور انہوں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لڑکا کہیں ریجیکٹ کر دے. حالانکہ میں سوچتی ہوں کہ شریعت کو ہمارے ان سارے مسائل کا پتہ تھا, تو شریعت نے اس کے باوجود یہ حکم دیا جس لڑکے کو وہ لڑکی اتنی ناپسند ہے تو وہ کرے گا کیا, شادی کی پہلی رات اسے طلاق دے دے. تو بہتر نہیں ہے کہ شادی ہونے کے بعد اس کا رشتہ نکاح ٹوٹے, وہ پہلے ہی ٹوٹ جائے. اسی طرح عورت تو مرد کو شادی سے پہلے بھی دیکھ سکتی ہے, کیونکہ مرد نے تو حجاب کرنا نہیں ہے, حجاب کرنا ہے عورت نے. تو مرد کو تو عورت کہیں آتے جاتے, کہیں مسجد جا رہا ہے, کہیں کسی اور جگہ جا رہا ہے, کیونکہ وہ تو حجاب نہیں کرتا, عورت اس کو تو جب چاہے دیکھ سکتی. اصل مسئلہ تھا حجاب عورت نے کرنا ہوتا ہے. تو جب مرد کو اس کی اجازت دے دی, عورت کو بھی, عورتیں اکثر اپنے شوہروں کو پہلے دیکھ لیتی ہیں, سمجھ آ گئی. اگر اس کی پرسنالٹی اتنی ہی ناپسندیدہ ہے تو میں آپ کو بتاؤں عورت کو پہلے نہ کر دینی چاہیے. یہ فائدہ ہے ان دونوں کاموں میں. اب اگلی بات ہے کہ آپ نے جی شادی ہو گئی, کوئی ایسی صورت ہوئی عورت نے نہ دیکھنا چاہا یا اس کام سے بے پرواہی برتی, ٹھیک ہے نا. یہ ویسے میرا مشورہ یہ ہے, اور عورتیں تو ضرور دیکھتی ہیں, کیونکہ مرد تو مردوں کے لیے تو مسئلہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر شادی کے بعد اس کا مسئلہ ہے, اس کو نہیں اچھا لگ رہا مرد, ٹھیک ہے, کمپرومائز اسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور آخری حد تک اسے کوشش کرنی ہے اپنے شوہر کے ساتھ چلنے کی. کیونکہ اگر کوئی عورت بلا وجہ کے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے دیکھ لیا مزاج اتنے فرق ہیں میاں بیوی کے کہ وہ آپس میں نہیں چل پا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتاؤں صرف اتنی وجہ بھی کافی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں. اچھا, اولاد بھی ہو. دیکھیے جی میری بات سنیں, صرف اتنی وجہ کافی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے. اصل بات ہے جب اتنی زیادہ ناپسندیدگی ہوتی ہے نا تو پھر جلدی ہی عورت فیصلہ کر لیتی ہے. ویسے یہ ہے پھر جلدی ہی عورت فیصلہ کر لیتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو حدیث سے ہی دوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں اپنے خامن کے نہ کوئی دین میں عیب لگاتی ہوں نہ اسے اخلاق کو برا کہتی ہوں, اللہ کے رسول وہ مجھے اچھا نہیں لگتا. بس صرف یہ الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم وہ باغ اسے واپس کر دو گی جو اس نے تمہیں مہر میں دیا تھا؟ کہنے لگی یا رسول اللہ ہاں کر دوں گی. انہوں نے باغ واپس کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جدائی کی اجازت دے دی. اصل بات یہ ہے یہ شادی کا رشتہ جو ہے یہ سکون کا رشتہ ہے. یہ ایسا رشتہ نہیں ہے کہ ایک عورت کی زندگی جہنم بن جائے. مرد کو تو اللہ نے طلاق کی اجازت دے دی. مرد دیکھتا ہے میں نے بڑی کوشش کر لی, میرا اس کے ساتھ نہیں گزارا, اور مزاجوں میں اختلاف ہے, اور دوسری شادی بھی کر سکتا, اور ہماری شریعت اس اختلاف کو تسلیم کرتی ہے تو طلاق کی اجازت دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. مرد کے لیے ایک حال اور بھی تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے, اور چلو جی کچھ ضرورتیں اپنی ادھر سے پوری کر لے, کچھ ضرورتیں اپنی ادھر سے پوری کر لے, ٹھیک ہے نا. لیکن عورت کے لیے تو کوئی حل نہیں ہے. عورت تو دو شادیاں بھی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خامن کے نکاح میں ہے. وہ دوسرے کے بارے میں سوچنا بھی اس کے لیے حرام ہے, شرعی طور پہ منع ہے.
تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک عورت اگر فرض کیا اسے اپنا شوہر وہ دیکھتی ہے، کچھ دیر چل کے اس کے ساتھ دیکھتی ہے، ابھی میرے اور اس کے اندر کوئی ایسے مسائل ہیں، میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہی کہ وہ عورت وہ برا ہے یا وہ مرد برا ہے. بعض اوقات ایک مرد بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور ایک عورت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ دونوں آپس میں جب چلتے ہیں نا تو چل نہیں سکتے. اور ایسے مثالیں میں نے اپنے زندگی میں دیکھی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، اور ان کو میں نے ریئل انالیسس بھی ان کا کیا ہے، ان کو سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے. اور وہ جو ایسا زبردستی کے رشتے میں شریعت کے مقاصد نہیں نا پورے ہوتے. ایسے زبردستی کے رشتے میں پھر عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں کے لیے میں سمجھتی ہوں بندوں سے زیادہ رحم دل ہے. بالکل. کیونکہ یہاں پہ وہ بیچاری نیا نکاح نہیں کر سکتی، تو شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اگر اس کو شوہر واقعی مطلب ناپسند ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کے جو حقوق ادا نہیں کر سکتی، میں اس کی فرما برداری نہیں کر سکتی، میں اس کے ساتھ تعلقات نہیں نبھا سکتی، ٹھیک ہے، میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ نہیں ڈیلنگ کر سکتی، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہے، وہ لڑتی رہے، وہ جھگڑتی رہے، اپنی زندگی کو جہنم بنا لے، اپنے گھر کو جہنم بنا لے، اللہ کہتے ہیں علیحدہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے اسے کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک بات میں دوبارہ کہوں گی، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرے. یہ اس کا معاملہ رب اللہ کے سامنے پیش کرے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ. اچھا، سم ٹائمز ہم یہ اس طرح کے مطالبے صرف پریشر ڈالنے کے لیے بھی تو کرتے ہیں. یہ غلط بات، یہ غلط بات ہے. اسی طرح بعض اوقات مرد کیا کرتے ہیں، طلاق کو دھمکی دینے کے لیے یوز کر لیتے ہیں، یا دوسری شادی کو بھی دھمکی کے طور پہ یوز کر لیتے ہیں. اور پھر پتہ بعد میں کیا ہوتا ہے، میرے پاس اب 3-4 دن پہلے یہ ایک فتویٰ آیا ہوا تھا. اچھا. ایک خامد نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، ایک موقع پر، ایک دوسری موقع پر، ایک تیسرے موقع پر. اور اس آدمی کا اب مسئلہ یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے کہ تم نے 2 موقع یوز کر لیے اور اب تیسرے موقع کے بعد اب رجوع نہیں ہے. اس آدمی کا کہنا یہ ہے کہ میں ڈپریشن کا مریض ہوں اور جو ہے طلاق غصے میں نہیں ہوتی، وہ کسی سے فتویٰ لے آیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو تمہیں دھمکانے کے لیے دی تھی، میری نیت نہیں تھی. اب یہ میاں بیوی کا 3 دن ہو گئے میرے پاس فتویٰ آیا ہوا ہے. تو پھر میں نے ان کو جواب یہ دیا تھا کہ یہ ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ تمہارا ڈپریشن کس حد تک ہے. یہ تو ڈپریشن تو پاگل پن، یہ کس حد تک ہے. آیا تم اسے اپنے لیے بنا رہے ہو، آڑ بنا رہے ہو، یا واقعی تم بیمار ہو. اور دوسری بات وہ کہتا ہے میری نیت نہیں تھی. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں نہ طلاق دھمکی کے لیے ہے. اور یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ غصے میں طلاق دے دی، طلاق تو ہوتی ہے غصے میں. کبھی کوئی پیار سے بھی طلاق دے نہیں، اس کا کہنا یہ تھا کہ میں چونکہ ڈپریشن کا مریض ہوں نا تو مجھے غصہ زیادہ آ جاتا ہے، اس کا یہ کہنا تھا. تو اسی لیے ہم نے اسے ڈاکٹر کے سپرد کیا کہ ڈاکٹر کس سے رپورٹ لے کر آؤ کہ تمہارا ڈپریشن کس لیول کا ہے، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے یا آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور دوسری بات اس کی یہ تھی کہ جی میری نیت نہیں تھی. تو اصل بات ساری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو نا سکون کے لیے بنایا ہے. تو عورت کو بھی سکون چاہیے، عورت کو بھی اللہ نے پورا اختیار دیا ہے. مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے اپنے خوش دلی کے ساتھ رہے، نہیں تو اس کے لیے کھلی آپشن موجود ہے. وہ اتنی بات ہی کہہ کے وہ اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی خلا کی کہ یا رسول اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا. اور حقیقت بات ہے، اگر اچھا نہیں لگے گا اور نہ اس کی اطاعت کرے گی، نہ اس کے ساتھ تعلقات نبھا سکے گی، نہ اس کے ساتھ 24 گھنٹے کی ڈیلنگ کر سکے گی، زندگی جہاں. تو میں پھر آپ کی بات کو یہاں پہ ختم کرتی ہوں امام ابن قیم کے بڑے خوبصورت قول کے ساتھ. ان کا یہ کہنا ہے کہ نکاح کا جو ہے بنیادی جو مقصد ہے وہ محبت ہے، اور اگر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اس مقصد کو ختم کرتی ہے اس کی بنا پہ خلا لینا جائز ہے. تو یہ ہے کہ آج ہمارے پروگرامات کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو ان سوالات کے ماشاءاللہ بہت سارے آپ نے جواب دیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے اور ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. یہ بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کوئی پیغام خود سے بھی دینا چاہیں گی جو ان سوالات کے علاوہ بھی ہو؟ میں ضرور پیغام دینا چاہوں گی. ہمارے معاشرے کی عورت مظلوم ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں، مثلاً جہیز کے معاملات ہو گئے، مثلاً وراثت اس کو نہیں ملتی، مثلاً اس کی شادی کے معاملات میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، مثلاً شوہر کو اپنے حق فرائض کا اندازہ نہیں ہوتا. بہت سے معاملات ہیں. مل جل کے عورت بعض اوقات واقعی سفر کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اور معاشرہ اس کے سفر کرنے کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ کر لو نا برداشت، کر لو نا برداشت. لیکن میرے رب نے نا ان ساری باتوں کا حل دیا ہے، اور میرے رب نے عورت کو بڑی عزت دی ہے. تو ایک بات عورت کو کرنی چاہیے، سب سے پہلے تو اسے اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے.
جو اس کو اس کے رب نے اس کے لیے قرآن و حدیث کی تعلیم، اور اس کے لیے اس کو اپنے رب سے جڑنا ہے، اس کو قرآن، حدیث اور سیرت، بالکل یہ 3 چیزوں کے ساتھ اس کو لازماً حاصل کرنا چاہیے. یہ اس کی اپنی زندگی کے لیے ضروری ہیں. اور اس کے بعد میں کہنا چاہوں گی مہر میری عزت ہے، جہیز میری ذلت ہے، وراثت میرا حق ہے. مہر میری عزت ہے، جہیز میری ذلت ہے، وراثت میرا حق ہے. میں قوم کی معمار ہوں، میں نے ساری قوم کو بنانا ہے. مجھے ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میرے رب نے عزت دی ہے. میں ایک مرد بن کے عزت حاصل نہیں کرنا چاہتی. تو مجھے ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک قوم کی نسل نو کی تعمیر کرنے والی کی حیثیت سے ایک عورت کو اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے. اس سلسلے میں جتنی اپنی قوم کی خدمت کر سکتی ہوں وہ میں اپنے گھر سے باہر نکل کے شاید نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات مجھے یہ کہنا ہے کہ یورپ بھی اب فیمنزم کے بعد ریئیکشن کے طور پر وہاں بھی تحریک چل رہی ہے بیک ٹو ہوم. تو میرے اللہ نے تو مجھے پہلے ہی گھر میں رکھا تھا. اس نے مجھے کہا تھا وقرن فی بیوتکن، تمہارا وقار تمہارے گھروں میں ہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو مضبوطی سے تھام لیں، نئی نسل کو اللہ کے بندے بنا دیں. میں کہتی ہوں آپ سے بڑھ کر نہ کوئی دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت. یہ بتائیے کہ مردوں کو بھی تو پھر اس تعلیم دینے کی ضرورت ہے نا. خاص طور پہ بھی آپ جب بات کر رہی تھیں تو وراثت میرے آپ نے لفظ بولا. اب وراثت کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، بہت دیندار گھرانے ہیں، ہر پھر کے وہ بات کی کچھ ایسی شکل بنتی ہے کہ ورائی بیٹوں یا بھائیوں کے پاس ہی رہ جاتی ہے. جب عورت نے اور اس کے ساتھ وہ انداز بھی ایسا اپنایا جاتا ہے کہ وہ بیچاری بہنیں مانگتے شرم محسوس کرتی ہیں، اور اگر کہیں مانگ بیٹھے تو اپنے آپ کو مجرم سمجھتی ہیں. آپ کی بات درست اور ہے. آپ دیکھیں عدالتیں بھری ہوئی ہیں اس طرح کے قضیوں سے. اگر عورت اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے، عورت اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے تو وہ اپنی بیٹیوں کو بھی ایجوکیٹ کرے گی، بیٹوں کو بھی ایجوکیٹ کرے گی. لیکن اس کے لیے پہلے خود اسے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا. اس کو پہلے خود ان ساری باتوں کو خود سیکھنا ہوگا، خود سمجھنا ہوگا، تو پھر وہ نسل نو کی تربیت کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے اس سلسلے کو ببرکت بنائیں اور اس کو قبول فرما لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. میں سارے سننے والوں کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہماری باتیں سنی. اللہ کرے ان کے دلوں میں یہ اتر جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. جزاکم اللہ. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ